اچھے دوست کی ڈیفینیشن، اچھا دوست کسے بنائیں، اچھا دوست کیا ہوتا ہے؟ تو آج ہی میں نے ایک کوٹیشن پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی۔ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے عرض کیا کہ کن لوگوں کی محفل میں بیٹھنا چاہیے۔ 3 لوگوں کی خصوصیات آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ جس سے مل کے آپ کو دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت پیدا ہو، وہ آپ کا اچھا دوست ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جس کی بات سن کے آپ کے علم میں اضافہ ہو، وہ آپ کے نالج میں انکریز کا سورس بن جائے۔ اب نالج جو ہے وہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، وہ دینی بھی ہو سکتا ہے۔ نالج ہے، کوئی نفع بخش بات آپ تک پہنچی ہے، وہ آپ کا دوست ہے، اس کی محفل میں آپ بیٹھیں، اس کے ساتھ رابطہ رکھیں، اس سے کنٹینیو کریں فرینڈشپ۔ اور تیسری اور آخری جو نشانی آپ نے بتائی ہے وہ کہ اس کے عمل سے آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، یعنی آپ جو ہے وہ جواب دہی کا ذہن میں احساس ڈیولپ کرے وہ بندہ اپنے عمل سے نا۔ تو یہ 3 کرائیٹیریاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمائے تھے۔ تو بڑی جامع بات ہے، ظاہر ہے، تو اس میں دنیا بھی آ جاتی ہے علم کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بھی آ جاتا ہے، اور پھر آخرت کا بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیونکہ جب تک ہم دیکھیں آپ پیپر دینے کا سینس نہیں بناتے ہو، آپ کی اسٹڈی کا وہ لیول بنتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو ہم یہ ریلائز کرا رہے ہیں نا کہ آپ نے اینول میں ایگزام دینے ہیں، آئے روز یہاں بات ہو رہی ہوتی ہے، یار آپ اینول ایگزام، یار فرسٹ ایئر کی ڈیفیشنسی کو فرسٹ ایئر میں جو کچھ ہو گیا اس کو بھول جائیں، سیکنڈ ایئر میں اٹھا کے رکھیں، رزلٹ کو بہتر کریں، یہ دیکھیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹی کہ جی R&T آپ کا شروع ہونے والا ہے؟ کیا ہے کہ ٹارگٹ وہی ہے کہ آپ نے اینول میں جا کے ایک بڑے امتحان میں سے گزرنا ہے۔ وہ جس بندے کے ذہن میں جتنی پختگی اور میچیورٹی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ یہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے گی، وہ اتنا ہی اس کے عمل میں آ جائے گی خود بخود۔ اور ڈیلی اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ یار میں نے اینول پیپرز دینے ہیں، اس کے لیے مجھے ڈیلی اگر اتنا کام کرنا ہے تب میں جا کے اینول میں اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہوں۔ اور اگر اینول کا ایگزام کا ذہن میں ہی نہیں ہے، یا اگر ہے تو ہم اسے ایزی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار ہو جائے گا، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی کیا ایسی ٹینشن ہے۔ ٹینشن نہیں لینے کا ہے، نہ ٹینشن دینے کا ہے کسی کو۔ جو ٹینشن دینے والے ہیں وہ بھی اچھے نہیں لگتے، اور خود ہم نے لینی نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے وہ میں اور آپ بھی ابھی بہتر سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ اتنے میچور ہیں کہ آپ میں سے یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یار ایگزام کی فکر نہ کرنے والا بندہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، تکبر کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ جو میں نے سنا ہے، تکبر جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب تکبر بیسیکلی ہے کیا کہ ہم دوسرے کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، مطلب میں ہی اچھا ہوں، میرے اندر یہ، تو یہ بندہ جو دوسرا بات کر رہا ہے، دوسرا کچھ بھی بات کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے۔ حق بات سامنے آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو ڈیفائن کیا تھا کہ ایک بندے کے سامنے حق بات آ جائے اور وہ اس کو رد کر دے، اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ پکی بات ہے، پکا پتہ ہے اس کو کہ یہ صحیح بات کر رہے، لیکن ہم اپنے انا اور تکبر کے پیچھے آ کے اس کی زد میں آ کے ہم نہیں مانتے۔ تو سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ تکبر ہی تھا۔ تکبر کی وجہ سے جیلسی پیدا ہوتی ہے، اور شیطان نے جیلس ہو کے انکار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں تو نہیں اس کو سجدہ کرتا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، حکم تو اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے، اوبے تو اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا نا۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو تکبر کا ایک واقعہ میں نے سنا، مجھے بہت دل میں میرے وہ آئی کہ یار یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، اور میں اپنے بچوں کو بھی بتاؤں کہ بھائی زندگی میں کل کو آپ ایک اچھے مقام پہ پہنچیں گے، جہاں آپ کے پاس پیسہ ہوگا، روپیہ ہوگا، عہدہ ہوگا، اچھے گریڈز کی جابز ہوں گی، ہو سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ سن لیجئے گا، کبھی ذہن میں رکھیے گا، تو کبھی بھی کسی پہ ظلم کرنے سے باز رہیے گا۔ ہوا یہ کہ 21ویں گریڈ کا ایک بہت ہی بڑا آفیسر تھا، جو کسی شہر کی بات کر رہا ہوں، نہ میں نام لے رہا ہوں تاکہ اس میں ایکچولی واقعے کی بات ہونی چاہیے، لیکن اس نے پیسہ بہت کمایا تھا،
اور رشوت کے ذریعے بہت بڑے بڑے مطلب اس نے بینک بیلنس بنا لیے، گاڑی تھی بڑی اچھی اور بڑی کوٹھی بھی بنا لی ایک جگہ پہ۔ اچھا وہ کوٹھی میں، بڑی کوٹھی میں، بڑے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اتفاق سے قریب ہی ایک مسجد بھی تھی، یعنی 2-3 گھر چھوڑ کے ایک مسجد تھی۔ تو وہ رات کو ایک دن سویا ہوا تھا، ظاہر ہے پیسے کا خمار تھا، عہدے کا ایک ہوتا ہے، انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ سب کیڑے مکوڑے ہیں، میں ہی سب سے بہتر ہوں، اور میں اتنے، وہ خاص کر حرام کے پیسے میں یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھنے دیتا، وہ اس کو کیڑے مکوڑے ہی لگتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک رات وہ سویا ہوا تھا، صبح کے ٹائم اذان کی آواز آئی، تو اذان کی آواز سے اس کی جاگ ہو گئی اور وہ بڑا ڈسٹرب ہوا۔ تو اس نے نا دوپہر سے پہلے، صبح 9 بجے 8 بجے جتنے بجے بھی کہہ لیں، اس نے وہ اپنے نوکر کو بھیجا کہ بھائی یہ جو بندہ اذان دیتا ہے مؤذن، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ بلا کر لائے تو اس نے کہا بھائی یہ اذان کی کیا تم سے صبح صبح یہ روٹین بنائی ہوئی ہے، تو میری تو نیند خراب ہو جاتی ہے، تو اذان آج کے بعد تم نے دینی بھی ہو تو اسپیکر پہ نہیں دو گے، کم سے کم صبح کے ٹائم، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ تو وہ تھوڑے بزرگ تھے، شریف آدمی تھے، ظاہر ہے وہ حیران بھی ہوئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، آج تک تو کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی، اور مسجد میں اذان تو ہوتی ہی ہے، لوگوں کو بلانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جا کر بات کی اپنی انتظامیہ کے لوگوں سے کہ اس طرح یہ صاحب جو نئے شفٹ ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے بڑے افسر ہیں اور بڑا ان کا خمار ہے ان کے اندر افسری کا، اور وہ اس طرح سے مجھے بلایا اور مجھے گھر بلا کے کہتے ہیں کہ کل سے آپ نے اذان نہیں دینی ہے، اسپیکر میں دینی بھی ہے تو آپ خاموشی سے دیں اذان، بس بغیر اسپیکر کے دیں، میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو انتظامیہ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کئی بزرگ ایسے ہیں جو گھڑی نہیں دیکھ سکتے، موبائل نہیں دیکھ سکتے، اور اذان کی انہوں نے، بزرگوں نے بھی میٹنگ کی، انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اذان کی آواز سے ہی ہم اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اذان کی آواز پہ ہم وضو کر کے ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے کہنے پہ، اگر ان کو اتنی دقت ہے، تکلیف ہے، تو بھائی ان کو گھر شفٹ کر لینا چاہیے، مسجد کے اندر کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر ظاہر ہے انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اذان دوبارہ اسپیکر پہ دے دی۔ اب ان کی پھر اکھڑ گئی نیند، اور پھر وہ غصے ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے۔ ظاہر ہے پیسے کا جب خمار ہوتا ہے تو بندہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، تو وہ پھر نوکر کو بھیجا، ان کو وہ بلا کے لاؤ، میں نے جو ان کو منع کیا، پھر کیوں اذان دے رہے ہیں۔ وہ لے کر آ گئے، انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ کو کہا نہیں تھا، ابھی بہت ان کی ٹون جو ہے وہ چینج ہو چکی تھی اور بڑی بدتمیزی والے لہجے میں، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اذان نہیں دینی ہے، اذان کیوں دی ہے پھر آپ نے، میری پھر دوبارہ صبح نیند جو ہے وہ کھڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جناب علی بات یہ ہے کہ ہماری میٹنگ میں طے ہوا کہ بھئی اذان تو ہم دیں گے اسپیکر پہ، تو مسجد ہے، مسجد سے، تو اس نے نا غصے اور تکبر میں آ کر زوردار تھپڑ منہ پہ مار دیا۔ چپیڑ جب منہ پہ ماری مؤذن کے، وہ تھوڑے ایجڈ بھی تھے، شریف آدمی بھی تھے، اور اللہ کی طرف بلانے والے تھے، تو جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں چھوڑتے نا۔ وہ وہاں سے تو ظاہر ہے افسردہ ہو کر وہ بندہ تھپڑ کھا کر واپس آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب شروع ہوتی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب اس بندے پہ ہوا یہ کہ اس کے ہاتھوں پہ فالج ہو گیا، دونوں ہاتھوں پہ، کچھ ہی دنوں کی بات تھی، دونوں ہاتھ فالج ایسے نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ ایسے لٹک گئے ہوں، اس کے ہاتھ اسے سینے سے جڑ گئے ایسے، یعنی یہ بینڈ سیدھا بھی نہیں ہو رہے تھے اور موومنٹ بھی ختم ہو گئی انگلیوں میں، دونوں ہاتھ ایسے ہو گئے۔ اچھا دونوں ہاتھ جب ایسے ہوئے تو پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی جاب سے بھی اس کو ختم، انہوں نے کہا بھائی اب تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پین پکڑ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، آپ جاب سے جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ لے لیں، میڈیکلی انفٹ کر دیا انہوں نے۔ پھر وہ گھر ظاہر ہے فالج زدہ بندہ، اب وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، واش روم بھی جائے گا تو اس کو ہاتھ تو نہیں کر سکتا، ہلا سکتا، تو گھر میں سارا پریشر آ گیا، مسز پہ آ گیا، ان کے بچوں پہ آ گیا، اب وہ کھانا بھی کھلا رہے ہیں اور وہ اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں، باتھ روم بھی لے کے جا رہے ہیں، ٹانگیں ابھی اس کی کام کرتی تھیں، لیکن ہوا ہی کیا کہ تکبر اور اناج و پرستی وہ ختم نہیں ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب شروع ہوئی، اور اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں پھر بھی اللہ تعالیٰ، لیکن کیا ہوا کہ وہ سارا دن پھر بیوی کو، بچوں کو گالیاں، بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ روب کرنا، ایسے ہی، تو اتنے زیادہ وہ تنگ ہو گئے اپنے ہی باپ سے اور اپنے ہی خاوند سے، بیوی، کہ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، پھر اب ہم آپ سارا دن آپ کی خدمت کرتے ہیں،
پھر آپ ہمیں ہی گالیاں دیتے رہتے ہیں، ہمیں ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے آپ رہیں، ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں رہیں۔ یعنی اس حد تک بیوی بچے، جو بچے جوان بھی تھے، وہ تقریباً، ظاہر ہے پیسہ بھی حرام کا تھا نا، تو پھر کوئی بھی خدمت اس طرح سے نہیں کرتا، اللہ معاف کرے، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ اکیلا گھر میں، پوری کوٹھی میں ایک آدھ نوکر رہ گیا، باقی 3-4 گھر چھوڑ کے اس کے بھائی کا گھر تھا۔ وہ بھائی جو ہے نا، چھوٹا بھائی تھا، اس کو رحم آ گیا، ترس آ گیا کہ یار یہ میرا بڑا بھائی ہے، آخر جو بھی ہے معذور ہو گیا، اس کے دیکھو معذوری کی حالت میں بیوی بچے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کچھ تو اس نے بھی سوچا ہوگا کہ یار یہ دیکھو اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی تھا کہ مزاج کے ذرا تیز ہیں، تو وہ خیر ترس کھا کے نا، انہوں نے کہا بھائی جان آپ میرے پاس چلیں، آپ کے بچے بیوی چھوڑ کر چلے گئے تو آپ میرے پاس رہیں، یہاں اکیلے کیسے مطلب مینیج ہوگا، اس کو کرائے پہ دے دیں گے جو بھی ہے۔ وہ اپنے بھائی کے گھر چلا گیا۔ وہ صاحب جب اپنے بھائی کے گھر گئے تو ایٹیٹیوڈ پھر بھی وہی رہا ان کا، یعنی اپنی بھابھی کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ کیوں نہیں پکایا، یہ اچھی طرح نہیں پکایا، یہ کچا رہ گیا، نمک زیادہ رہ گیا۔ وہ کھلاتے بھی تھے، ایک نوکر وغیرہ انہوں نے رکھا، وہ خدمت کر رہے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے اندر اس کے گھر میں بھی ہر کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، مزاج میں وہی گرمی تھی، وہی سختی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کی بھابھی نے اپنے خاوند کو، جو کہ اس کا بھائی تھا چھوٹا، جو لے کر آیا تھا بھائی کو، اس کو بولا کہ یا اس کو رکھ لو بھائی کو، یا مجھے رکھ لو، ہمیں رکھ لو، ہم ان کی خدمت بھی کریں، پھر سارا دن چک چک ختم ہی نہیں ہوتی، تو ہم تو نہیں اس کو رکھ سکتے، یا اس کو رکھ لو بھائی کو، یا ہمیں رکھ لو۔ تو بھائی مجبور ہو گیا، ایک طرف بیوی بچے تھے، وہ چھوڑ کے جانے والے تھے گھر کو، تو وہ اٹھا کر اس نے جا کر اس کو فٹ پاتھ پہ ڈال دی، اور اس عرصے میں اس کے پاؤں کے اوپر بھی دونوں پہ فالج ہو گیا، اور وہ پاؤں بھی اس کی ٹانگیں جڑ کے سینے کی طرف آ گئی۔ اب وہ ایسے گٹھری بنا ہوا فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، اور پیشاب پخانہ بھی کوئی اس کا صاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب وہ ہر رات چلتے بندے کو کہتا ہے بھائی مجھے، منہ تو چلتا تھا، باقی کوئی جسم نہ، بازو بھی ایسے تھے اور ٹانگیں بھی اوپر جڑی ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک کو روک کے کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ بدبو بھی اتنی آتی تھی، کوئی بندہ رکتا بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ ہوا کیا کہ ایک دن ایک لڑکا گزرا، کوئی دے دیتا تھا روٹی، پھر جیسے تیسے بیٹھ کے کھلا دیتا۔ تو ایک دن کیا ہوا، دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکا کالج جا رہا تھا، تو اس کو کہتا او مجھے کھانا دے دو خدا کے واسطے، میں بھوکا ہوں۔ تو اس نے دیکھا ادھر ادھر، اس نے کہا اچھا چلو ایک روٹی لے کر، اس نے کہا سالن سے کیسے کھائے گا یہ، چلو روٹی کھا لے، روکھی روٹی کھا۔ تو روٹی اس نے پکڑو، اس نے کہا میں تو پکڑ نہیں سکتا، میرے تو ہاتھ کام نہیں کرتے، آپ ایسے کرو مجھے نوالے بنا کے میرے منہ میں ڈال دو۔ اس نے بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں نے کالج پہنچنا ہے، کھانی ہے تو کھاؤ نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے ایسے پاؤں ایسے، یہ سمجھ لے پاؤں ہیں، پاؤں کی انگلیاں تھوڑی سی موو کرتی تھیں، تو وہ کہا اس انگلی کے اندر فکس کر دو۔ اب وہ پاؤں کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، یہ دیکھا لوگوں نے جیسے کتا نہیں کھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پھر پکڑ لیا، جب ہم اپنے عہدے اور پیسے کے تکبر میں آ کے دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ کے ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان پہ زیادتی کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب ایک بندہ اپنے اقتدار، پیسے، مال، دولت، عہدے کی وجہ سے کسی غریب آدمی پہ ظلم کرتا ہے، جو غریب اور بے بس آدمی اس کے انہی چیزوں کے رعب کی وجہ سے اس کو جواب نہیں دے سکتا، تو اس کا جواب پھر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔